وہ ایک عام سا دن تھا مگر ایک غیر معمولی کہانی کا آغاز تھا۔ لاہور کے ایک متوسط گھر میں 30 سالہ ایک نوجوان اپنی میز کے سامنے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، موبائل بار بار وائبریٹ کر رہا ہے مگر وہ کسی چیز کو جواب نہیں دے رہا۔ باہر زندگی شور مچا رہی ہے، اندر اس کے اندر خاموشی ہے جو شور سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یہ خاموشی آج پاکستان کے لاکھوں گھروں میں پھیل چکی ہے اور شاید ہم نے ابھی تک اسے نام نہیں کوئی دیا۔ میں ہوں اشرف شریف اور آج ہم بات کریں گے اس پاکستان کی جہاں ذہنی بیماریاں چیخ کر نہیں آتی بلکہ خاموشی سے انسان کے اندر سے اسے توڑ رہی ہیں۔ ایک سوال جو سب سے اہم ہے، آخر پاکستان میں اچانک ڈپریشن، انگزائٹی اور ذہنی دباؤ اتنا عام کیوں ہو گیا ہے؟ کیا واقعی بیماری بڑھ رہی ہے یا ہم صرف اس کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال سادہ نہیں، یہ ایک پورے سماج کی نفسیات کا سوال ہے۔ کہانی پھر آگے بڑھتی ہے۔ اسی گھر میں اس نوجوان کی ماں کچن میں چائے بنا رہی ہے۔ وہ بیٹے کو دیکھتی ہے مگر کچھ کہتی نہیں۔ اسے لگتا ہے شاید تھکا ہوا ہے۔ باپ اخبار پڑھ رہا ہے مگر سرخیوں میں کھویا ہوا ہے۔ گھر میں سب موجود ہیں مگر کوئی بھی حاضر نہیں۔ یہی وہ پہلا منظر ہے جسے ماہرین ڈیجیٹل لونلی-نیس کہتے ہیں، یعنی انسان لوگوں میں رہتے ہوئے اکیلا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں مسئلہ نیا نہیں مگر اب نظر آنے لگا ہے۔ نفسیاتی ماہرین کے مطابق پاکستان میں ذہنی دباؤ ہمیشہ سے موجود تھا مگر اسے نام نہیں دیا جاتا تھا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ فکر زیادہ ہے، دل کمزور ہے، ذرا باہر نکلو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اب ایک تبدیلی آئی ہے۔ اب نوجوان خود اپنے احساس کو پہچاننے لگا ہے۔ وہ گوگل کرتا ہے Why do I feel empty؟ مجھے کچھ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اور یہیں سے اصل شعور شروع ہوتا ہے، خاموش بیماریوں کا پھیلاؤ۔ آج پاکستان میں 3 بڑی خاموش کیفیتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایک، ڈپریشن یعنی افسردگی، اس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، زندگی بے معنی لگتی ہے، مسلسل تھکن۔ دوسری، انگزائٹی، اضطراب، مستقبل کا اس میں خوف ہوتا ہے، ہر وقت دل گھبراہٹ میں رہتا ہے، نیند متاثر ہوتی ہے۔ اور تیسری، ڈیجیٹل لونلی-نیس، ڈیجیٹل تنہائی۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز مگر حقیقی بات کرنے والا کوئی نہیں، مسلسل سکرولنگ مگر اندر خالی پن۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک وجہ نہیں، کئی تہوں والا مسئلہ ہے۔ پہلی تہ یہ ہے کہ معاشی دباؤ۔ پاکستانی نوجوان آج ایک ایسے معاشی ماحول میں ہے جہاں نوکری کم، مقابلہ زیادہ، مستقبل غیر یقینی پن کا شکار۔ ایک شخص جب روز سروائیول موڈ میں ہو تو اس کی نفسیات مسلسل دباؤ میں رہتی ہے۔ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، وہ امید سے بھی جیتا ہے، اور جب امید کم ہو جائے تو اندر سے ذہن تھکنے لگتا ہے۔ اور دوسری طرح خاندانی دباؤ۔ معاشرے میں کامیابی کا ایک سوشل ٹیمپلیٹ موجود ہے، یعنی اچھا گریجویٹ بنو، اچھی نوکری کرو، شادی کرو، گھر لو، خاندان کو سپورٹ کرو۔ مگر اگر اس لائن سے کوئی ہٹ جائے تو وہ خود کو ناکام سمجھنے لگتا ہے۔ یہ مسلسل کمپیریزن ذہنی دباؤ کو بڑھاتا ہے۔ اور تیسری طے ہے سوشل میڈیا کا اثر۔ یہ شاید سب سے خطرناک عنصر ہے۔ آج انسان اپنی زندگی کا موازنہ دوسرے کی ایڈیٹڈ لائف سے کرتا ہے۔ کسی کی لگژری گاڑی، کسی کی بیرون ملک تصویریں، کسی کی کامیابی کی جھلک، اور اپنی زندگی جو حقیقت میں چل رہی ہوتی ہے وہ کم لگنے لگتی ہے۔ یہی احساس اسے کم مائیگی کا جنم بتاتا ہے اور جذباتی گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب دوست بیٹھ کر دل کی بات کرتے تھے، گھر میں مسئلے شیئر ہوتے تھے، رشتے ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتے تھے، اور اب ہر کوئی سکرین پر مصروف ہے۔ ہر بات مختصر ہو گئی ہے، سننے والا کم رہ گیا ہے، اور جب انسان کو سننے والا نہ ملے تو وہ اندر ہی اندر بند ہو جاتا ہے۔ ایک ماہر کی نظر سے دیکھیں تو نفسیات کے مطابق انسان کی ذہنی صحت 3 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ایک، تعلق یعنی کنیکشن، دوسرا مقصد پرپز، اور تیسرا تحفظ یعنی سیکیورٹی۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہو جائے تو ذہن متاثر ہونے لگتا ہے۔ پاکستان میں تینوں دباؤ میں ہے۔ تعلق کمزور ہو رہا ہے، مقصد غیر واضح ہو رہا ہے، تحفظ غیر یقینی پن کا شکار ہے۔ مگر سب کچھ منفی نہیں ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنی ضروری ہے، یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا ہے۔
مگر پاکستان میں یہ اس لیے زیادہ ویزیبل ہو رہا ہے کیونکہ شہروں میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے، خاندان کا ڈھانچہ بدل رہا ہے، سوشل میڈیا نے ایکسپوجر بڑھا دیا ہے، یعنی مسئلہ نیا نہیں نظر آنا شروع ہوا۔ ایک چھوٹی مگر اہم کہانی یہ بھی ہے، ایک کالج کی طالبہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، مجھے زندگی بوجھ لگتی ہے مگر میں وجہ نہیں سمجھتی۔ یہ جملہ آج ہزاروں نوجوانوں کے اندر موجود ہے مگر زبان تک نہیں آتا۔ حل کیا ہے؟ یہاں آسان جواب نہیں مگر چند بنیادی سمتیں ہیں۔ ایک، بات کرنا سیکھنا، خاموشی بیماری کو بڑھاتی ہے۔ دو، سوشل میڈیا کا شعوری استعمال، اسے سکرولنگ زندگی نہ بنائے۔ پوائنٹ 3 کے مکالمے کو واپس لانا، صرف ساتھ رہنا نہیں، بات کرنا بھی ضروری ہے۔ اور 4 پوائنٹ یہ کہ معاشرے میں ذہنی صحت کی قبولیت، مینٹل ہیلتھ کو ویکنیس نہیں سمجھنا۔ اور آخری منظر یہ ہے کہ وہ نوجوان جس کے ساتھ ہم نے آغاز کیا تھا کہانی کا، اب بھی میز کے سامنے بیٹھا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں، ایک کتاب ہے۔ اس کے ساتھ کوئی مکمل حل نہیں آیا مگر چلو ایک چھوٹی سی سمجھ آ گئی کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اور شاید یہی شروعات ہے۔ پاکستان میں خاموش ذہنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ختم ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلی بار خود کو دیکھ رہے ہیں، اور جو قوم خود کو دیکھنے لگے وہ خود کو بدل بھی سکتی ہے۔